ایک بات یہ بتانا ضروری ہے آپ کے لیے کہ عید میلاد النبی کس طرح منائیں. بہت باتیں تھیں، میں کچھ بتایا ہی نہیں، تقریر ختم ہو گئی کیونکہ وقت تھوڑا ہے. صحابہ کرام کیا عید میلاد النبی منائے؟ اس زمانے میں جو تھا وہ طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ اور ہے. مگر اس طریقے میں بھی ذرا چند ایسے ویسے طریقے مکس ہو گئے ہیں، شیطانی طریقے، وہ غلط ہیں. جس طرح ڈی جے لگانا، یہ میوزک کی نعت لگانا، یہ سب جائز نہیں، یہ گناہ کے کام ہیں. سچے عاشق کے رسول کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ صرف جھنڈے لگانے سے نہیں ہوتی، گلیاں سنوارنے سے نہیں ہوتی. ارے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو سنوارو، لائٹنگ اندر کرو، تب عید میلاد النبی ہوگی، سرکار خوش ہوں گے. وہ صحابہ اندر لائٹنگ کرتے تھے، ہم باہر لائٹنگ کرتے ہیں. یہی ہم میں ان میں فرق ہے کہ نہیں جناب؟ وہ اندر کا لائٹ کب لگائیں گے، کب اس میں روشنی ہوگی؟ تو اس کو لگانے کے لیے وہ نماز کی پابندی. مثال کے طور پر دیکھیے، ہم بھی جلوس دیکھتے ہیں ہبلی کے اندر، اتنا بڑا سمندر کے پانی کی طرح جلوس، کہاں تک دیکھیں انسانوں کے سر نظر آتے ہیں. خدا کی قسم وہ منظر اتنا حسین ہوتا ہے. عاشق کے رسول اس طرح امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح جا رہے ہیں، نعرے لگاتے اور درود پڑھتے، ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. 2 بجے ظہر کے بعد جلوس نکلا، چلتا جا رہا ہے، جوانی کے عالم میں جلوس ہے. 5 بج رہے ہیں، اللہ اکبر کی اذان کی آواز آ گئی. تو سچے عاشق کے رسول کی پہچان یہ ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ آواز سنتے ہی وہ سارے عاشق کے رسول مسجدوں میں چلے جائیں گے تو کفار کا کلیجہ ہل جائے گا. ارے حبیبی کیا دیکھ رہا تھا میں، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کہاں غائب ہو گئے؟ ایک چمتکار ہو جائے گا، ایک کرامت ہو جائے گی. نماز ہوتی ہی پھر جم گئے. صرف یہ دیکھ کے ہی کافر ایمان لائے گا، کلمہ پڑھے گا، مجھے یقین ہے. مگر ایسا ہوتا نہیں. ہم تو نعرے لگاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے خبر نہیں، نماز نہیں پڑھتے. محبت کی پہچان یہ ہے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز فرض ہے، وہ کبھی معاف نہیں. سچے عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ ان کی سنت پر عمل کرے، تب سرکار خوش ہوں گے. ان کا میلاد ہوگا. میلاد کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سرکار کے متعلق ایسے باتیں بتا رہے تھے. سرکار کے زلفوں کی تعریف ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں کی تعریف ہو رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد و ثنا اور آپ کے فضائل بیان کر رہے تھے. سرکار پوچھتے ہیں تم قسم کھا کے کہتے تم یہی کر رہے تھے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے تھے. تو سرکار فرماتے ہیں میں قسم اس لیے نہیں لیا کہ تم سچے ہو کیا نہیں، تم سچے ہو مجھے معلوم ہے. قسم اس لیے لیا کہ دوسرا معاملہ ہے. یہ دوسرا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں تھا، تم یہاں ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد میرا ذکر کر رہے تھے، محبوب خدا کا ذکر کر رہے تھے. تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے. جبرائیل آ کے مجھ سے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحابہ کی یہ محفل پر، یہ جماعت پر، یہ ذکر پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں تعریف کر رہا ہے. تمہارے صحابہ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ صرف تمہارے اخلاق حسنہ بیان کر رہے ہیں، تمہاری تعریف کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اور یہ بہت مبارک محفل ہے. یہ خوشخبری جبرائیل نے مجھے سنائی تو میں وہاں سے اڑ کے چلا آیا. یہ محفل کیسی ہوگی دیکھو میں. تو آپ پتہ چلا اسی محفل کا نام میلاد ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نبی کی تعریف، نبی کے اخلاق حسنہ بتایا جاتا ہے. باپ گھر میں جا کے بچوں کو لے کے بیٹھ کے سرکار کے اخلاق بتائیں تو وہ بھی عید میلاد ہے. عشق رسول میں اپنے کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ غریبوں کو تقسیم کریں، مٹھائی کھلائیں، کھانا کھلائیں، یہ بھی عید میلاد ہے. یہ فضول خرچی نہیں ہوگی. بیٹی کی شادی میں ہم بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ فضول خرچی نہیں ہوتی. اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بچہ ایسا ہے جو پیدا ہونے کے بعد خوشی نہ منائی گئی ہو؟
جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، پانچواں ہو، چھٹا ہو، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے گھر کا ہے تو گھر والے خوشی مناتے ہیں، جب بڑے گھر کا ہے تو پورا محلہ خوشی مناتا ہے، اور جب لکھپتی کا بیٹا ہے تو پورا گاؤں خوشی مناتا ہے۔ یہ سی ایم پی ایم کا بیٹا ہے تو وزیر کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا ہے تو پورا ملک، پورا شہر خوشی مناتا ہے، کیونکہ اس کا محبوب ہے۔ ارے سارے کائنات کے رب کا محبوب ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ہم بھی خوشی مناتے ہیں، یہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ خوشی منانے کا طریقہ الگ ہے، شیطان ایسے طریقوں میں بھڑکاتا ہے۔ دیکھو ایسے عرس ہے، عرس کے اندر بھی بہت سے جائز طریقے میں ناجائز شیطان ملا دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، عرس مناتے ہیں، وہاں پر عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہوتا ہے، ملتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ وہاں پر قوالی کے نام پر مرد ایک طرف، عورت ایک طرف بیٹھ کے اس پر اشعار بولتا ہے، اس پر بولتی ہے، اس طرح لوگ مزہ لیتے ہیں۔ وہاں پر ستر عورت دکھا کر کشتی کھیلی جاتی ہے، ناٹک لگایا جاتا ہے، یہ عرس ہے۔ ارے عرس کا معنی کیا ہے؟ وہ ولی اللہ جس دن انتقال کیے ہیں اس دن ان کے اخلاق حسنہ بتا کر لوگوں کو نصیحت کریں، واعظ و بیان رکھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، اس کا نام عرس ہے۔ اب اس میں شیطان ایسے ملا دیا ہے، تو ایسے ملانے کے بعد یہ جائز کام میں ناجائز کام مل جائیں تو ناجائز کام کو جائز کام سے الگ کرو، برابر۔ مثال کے طور پر دیکھو، میرے منہ پر ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تو ناک کے اوپر مکھی بیٹھنے کے بعد چاقو لے کے ناک کو کاٹوں گا کیا؟ میں کیا کروں گا؟ مکھی کو اڑاؤں گا، برابر۔ اسی طرح یہ عرس میں، میلاد میں اگر ناجائز کام مکس ہو گئے تو کاموں کو الگ کرو، وہ میلاد کو، عرس کو مت بند کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟